أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما برادران اسلام عزیز ساتھیوں بزرگوں
قوم کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے جو مالک الملک، جو پوری کائنات کا چلانے والا، عزت و ذلت کا مالک، جو موت اور حیات کو دینے والا، اس کے قبضۂ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا، اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف و توصیفات کے بعد درود و سلام کے فل نچھاور ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی احمد مجتبی امام الانبیاء، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار، آمنہ کے لال، فاطمہ کے باپ، حسن و حسین کے نامہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ جمعہ کی ایک مکمل آیت اور سورہ آل عمران کی ایک مکمل آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر ہمیشگی کی زندگی دے کر کے نہیں بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کو یہ تمام چیزیں معلوم ہے کہ انسان دنیا میں جانے کے بعد کون سا عمل کرے گا، کیا کرے گا، کب اس کی موت ہوگی، وہ کہاں کمائے گا، اس کی روزی کہاں ہوگی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے، کچھ مدتوں کے لیے، چند سالوں کے لیے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روئے زمین کے اندر کسی کی گارنٹی نہیں۔ آپ نے بچوں کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ جوان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بزرگ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتے دیکھا ہوگا۔ پھر ہمیں کس بات نے اتنا
کتنے غفلت میں ڈال کر کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. تم موت سے جہاں کہیں بھی بھاگو گے، جدھر جاؤ گے، موت تمہارا پیچھا کر کے رہے گا. یہ کتنی بڑی گارنٹی کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، مضبوط قلعوں ہی کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ان تمام چیزوں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم اور آپ جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے جہاں پر ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربة ماء. لو کانت الدنیا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا. اللہ مثال دیکھیے، اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو، نافرمان کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا. کیونکہ ہم اور آپ تو ایسے عمل کر رہے ہیں، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گھونٹ پانی ہمیں نصیب ہو جائے. ہم تو یہ دنیا جو ہے یہ تیاری کی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تیاری کیا جائے، اور امتحان انتقال کے فوراً بعد پھر امتحان چالو، تیاری ختم. تیاری ختم، دنیا چھوڑنے کے فوراً بعد پھر ہمارا امتحان چالو. تو پتہ ہی چلا کہ ہم کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتے. قرآن کریم سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنے جاندار آئے اس دنیا کے اندر، آپ ذرا اندازہ لگائیں، آگے پیچھے کی بات نہیں کہی گئی، کب کس کی موت ہوگی یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتایا گیا جتنے جاندار اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ایک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی بھی اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کہ موت ہمیں نہیں آئے گی. سب مانتا ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کو پتا ہے کہ ہاں اس دنیا سے، یہ دنیا ہمیں چھوڑنا ہے، اور ایک دن ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. دنیا کی تمام خواہشیں، تمام لذتیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائے گے تمہارے. ہم اور آپ اگر رات کی تاریکی میں آنکھ کو بند کر کے اگر سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے رات ہی میں ہمارا انتقال ہو جائے، تو ہم اور آپ کیا کریں گے ذرا بتائیے؟ کیا کریں گے ہم اور آپ اگر رات میں، رات کی تاریکی میں ہم اتنا سوچ لیں کہ یہ سانس جو آ رہا ہے جا رہا ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، کبھی ہمارا پیٹ کے اندر درد ہو رہا
سامان ہے. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ہم اور آپ جس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے ہائے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ماں بہن بچہ کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ سارا ٹینشن اور جیسے ہی آنکھ بند ہوا سارا معاملہ ختم. سارا معاملہ ختم. آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے بادشاہوں نے آ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری. سکندر بادشاہ جو پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والا, لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو عبرت کے طور پر انہوں نے لوگوں سے وصیت کی کہ سنو جب میں انتقال ہو جاؤں میں مر جاؤں تو تم لوگ ایسا کرنا میرے ہاتھ کو باہر رکھنا اور میری مٹھی کو کھول دینا. یہ کیوں؟ عبرت کے لیے. بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا کے اندر مال و دولت کی کمی نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہیں تک بس ہماری حکومت اللہ نے جو ہمیں سلطنت دی تھی جو حکومت دی تھی بس اسی دنیا ہی تک. لوگوں کے لیے میں عبرت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جب میرا انتقال ہو جائے میرے ہاتھ کو باہر کر دینا, میری مٹھی کو کھول دینا, تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اکبر کہ سکندر بادشاہ پورے دنیا کے اندر حکومت کرتا تھا. نہ دینار کی کمی, نہ درہم کی کمی, نہ مال کی کمی, نہ دولت کی کمی, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن میرے مٹھیوں کو دیکھ کر کے, میرے کفن کو, میرے ہاتھ کو دیکھ کر کے لوگ یہ عبرت حاصل کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والا سکندر بادشاہ جب اس دنیا سے بھی جا رہا ہے, جب اس کی موت ہو رہی ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں نہ دینار ہے, نہ درہم ہے, نہ ایک پیسہ, نہ پھوٹی کوڑی ہے, کچھ نہیں ہے. خالی ہاتھ اس دنیا کے اندر آیا تھا, حکومت کیا, خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جا رہا ہے. یہ عبرت کے طور پر. آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر شیطان سوار ہو چکا ہے. کل ہی کا حادثہ آپ لے لیجیے, اچانک کسی کو پتا نہیں کہ اتنا ہٹا کٹھا نوجوان اس دنیا سے چلا جائے گا. جیسے ہم اور آپ ابھی سوچ رہے ہیں جسم میں روح باقی ہے, ہم کبھی یہ نہیں احساس کرتے, آپ بھی احساس نہیں کرتے ہوں گے کہ ابھی ہماری موت ہو جائے گی, جوانی باقی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و زندگی کا مالک وہی دینے والا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اس کے حکم کے بغیر ایک پتا جنبش نہیں کر سکتا, جب اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا, تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے, اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی. ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم خود تیاری کر کے اس دنیا سے جائیں, جو ہماری زندگی باقی ہے ہم کچھ کر لیں. ہمیں کیا پتا کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا, آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. میری ماں اور بہنوں, میرے عزیز ساتھیوں, بزرگوں, پیارے بچوں, انسان جب تک خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا, ہم نہیں سدھر سکتے. جب تک خود کوشش نہیں کریں گے, جب تک خود اپنی غریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کیسا جینا ہے, کیسا رہنا ہے, کیسا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, یہ سب ہمیں خود سے کرنا ہوگا. کیونکہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا, چاہے ہم کچھ بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. آگے پیچھے 10 سال بعد, 20 سال بعد, بڑھاپے کی عمر میں, جوانی کی عمر میں, بچپنے کی عمر میں, مرد ہو, عورت ہو, مالدار ہو, غریب ہو, فقیر ہو, یتیم ہو, کالا ہو, گورا ہو, کوئی
بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں کل قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم جو اس دنیا میں کرو گے، جیسا کر کے جاؤ گے، تمہیں کل قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور کل قیامت کے دن جو انسان جہنم سے ہٹا لیا جائے گا اور جنت میں جس کا داخلہ ہو جائے گا، فقط فاز، وہ بہت بڑا کامیاب ہوگا۔ سب سے بڑا کامیاب وہی ہوگا جو جہنم سے ہٹا لیا جائے گا، جنت میں جس کا داخلہ ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں پڑ کر کے اپنے آخرت کو برباد مت کر۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے مقصد کو جاننا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا تسبیح و تحلیل بیان کرنا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، دو آنکھیں دی، دو ہاتھ دیے، عقل سلیم سے نوازا، اور تمام چیزیں، چلنے کی صلاحیت، بولنے کی قوت، ان تمام چیزوں کو جس اللہ رب العالمین نے دیا، یہ خود بخود ہمارے پاس نہیں آ گئے۔ اگر ہماری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو کتنے پیسے ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں اور خود سے سمجھیں۔ اسی طریقے سے آج ہم ان کا نام سن رہے ہیں کہ فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانا انتقال ہو گیا، پھر ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی ہیں، اسی لیے کہ ہمیں جانا ہے یہاں سے لوٹ کر کے۔ 10-20 سال کا آگے پیچھے یہ الگ بات ہے، لیکن جانا سب کو، یہ حقیقت ہے۔ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، سب کو ایک ایک کر کے اچانک ایسے سنتے 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 اسی لسٹ میں ہمارا نام، آپ کا نام، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کا نام، اور دھیرے دھیرے ہم قبرستان کی طرف چل بسیں گے، اور اس دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ ہمیں موت کا مزہ بھی چکھنا ہوگا، ہمیں قبر کے اندر سونا بھی ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیہ گہوارا یہ بستر نہ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا وہاں پر۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں، ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، کمبل کا جگاڑ، تکیہ کا جگاڑ، بستر کا جگاڑ، گدا کا جگاڑ، اور ذرا اندازہ لگائیں سب کچھ آپ کے پاس مہیا ہے، لیکن انتقال ہونے کے بعد ہم لوگوں کو کس طریقے سے قبر کے اندر دفن کر کے واپس چلے آتے ہیں، ہمیں خود احساس ہو رہا ہے؟ ذرا سوچیں، بس آنکھ بند ہونے میں جتنی دیر ہے، 2-4 گھنٹے بھی گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ رشتہ دار بھی آئیں گے تو جلدی وقت متعین کرو جنازے کا، لیٹ ہو رہا ہے، جلدی ہو رہا ہے، اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ احساس ذرا ہم کریں، کوئی بھی نہیں، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، چاہے ہم ہیں، چاہے آپ ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی خواتین ہیں، رکھا نہیں جائے گا۔ 2-4 گھنٹے، 5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، مہلت نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے کہ جلدی سے، بدبو آنا چالو ہو جائے گا، گھر میں کیسے رکھو گے؟ اللہ اکبر۔ جس سے آج محبت کرتے ہیں، جدائی برداشت نہیں ہوتی، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے عقل میں لینا ہے، بٹھانا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی سمجھ کر کے ہم شروعات کریں کہ کیسے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل،
آئیں گے فرشتے قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے جا کے سنبھالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے، سب کو جنگل کے حوالے، چاہے بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، وہی کفن، وہی عطر، وہی کھٹیا، وہی چارپائی، وہی بانس، اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر دنیاوی زندگی کے اندر چاہے کتنا بھی قیمتی سے قیمتی گھڑی پہننے والے، شوق رکھنے والے، ایک سے ایک ڈیزائن دار کپڑے پہننے والے، میری خواتین آپ ذرا اپنے کان کے پردے ہٹا کر کے سنیں، چاہے جتنا بھی مہنگا سوٹ پہننے والے، ساری چیزوں کو اتار کر کے پھینک دیا جائے گا، ایک سفید سا سیمپل سا کپڑا جس کا نام کفن ہے، اسی کفن کو پہن کر کے جس کے اندر نہ کوئی جیب ہوگا، نہ ایک پھوٹی کوڑی، آپ کی انگوٹھی اتار کر کے پھینک دیا جائے گا، آپ کی گھڑی، آپ شوق رکھنے والے، وہی چین، وہی جو ہمارے آج نوجوان اپنے گلے کے اندر سکلی پہن کر کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، اسی طریقے سے دھاگا باندھ کر کے زندگی بسر کرنے والے، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ ننگا کر کے اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو بھیج دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ آپ کا خریدا ہوا کوئی ایک سامان بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، سب نیا ہوگا، وہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے ایسے کپڑوں کا انتظام کیا جائے گا جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، وہ عطر بھی یوز نہیں کیا جائے گا، وہ صابن بھی نہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل تماشے سے اس زندگی کو بتایا گیا ہے کہ زندگی کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشے سے بعد آپ چاہیے فٹ بال دیکھنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے کا کھیل، اتنی زوردار لڑائی جھگڑے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل اب ختم نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک ٹیم ہارنے کے بعد دوسری ٹیم جیتنے کے بعد معاملہ ختم، صفایا، کچھ نہیں وہاں، سب اپنے اپنے گھر واپس۔ آپ نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا مکان بنا کر کے، ٹکڑے اینٹوں کا، ریت کا، بالوں کا مکان بنا کر کے صبح سے شام تک کھیلتے ہیں، شام ہوتی ہے ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے ادھر ادھر بکھرا کر کے واپس لوٹ آتے ہیں، بس یہی معاملہ اس دنیا کا ہے، کچھ نہیں ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں کہ پاک پروردگار عالم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، ہم اپنے مردوں کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، جو حاضر ہیں ان کے لیے، جو غائب ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم اس دنیا سے جتنے لوگ جا چکے ہیں اللہ کو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ آسانی عطا فرما، انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ ان کے حساب و کتاب کے اندر تو آسانی فرما، اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں اللہ تو انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کو بخشوانے اور اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت الفردوس جگہ عطا فرما، اللہ انہیں عذاب سے ہٹا کر کے انہیں جنت کے اندر داخل فرما، ہم تمام لوگوں کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ہم خود دعا کریں، ان کو عبرت سمجھیں کہ وہ بھی ہمارے بیچ میں رہتے تھے، بس ایسے ہی جیسے ہم اور آپ آج ہیں وہ بھی ایسے ہی رہتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، وہ اچانک چلے گئے، کب ہماری ٹکٹ کٹ جائے، کب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں، یہی ہمیں سوچ کر کے ہمیں تیار ہو کر کے رہنا ہے، یہ نہیں کہ غفلت میں پڑھ کر کے وہ کہ جانے والا چلا گیا، ہماری زندگی لمبی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اب کس کی باری ہے، کون جانے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اسی لیے ہم اور آپ اللہ سے
سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ ان کوتاہیوں کو، ان برائیوں کو تو بخش دے۔ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز روزوں کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما، خواتین کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی گئی ہے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قدير رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون